آپ کی خاطر بنائے دو جگہ اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضری کا مقصود ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ میں اس کو اوائڈ کر رہا تھا کیونکہ یہ جو بھی سمجھدار ہمارا مسلمان بھائی بہن ہے وہ عرصہ دراز سے مجھے سن رہا ہے، تو میرا حسن ظن تھا کہ وہ حسن ظن قائم کر لے گا، لیکن تسلسل سے چونکہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں تو میں نے چاہا کہ اس کا ازالہ کر دوں۔ اختر رضا خان صاحب کا ایک شعر ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ اس کے اوپر یہ میرے جمعے کے بیان کے بعد ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے، کویسچن آنسر سیشن مختصر سا، اس میں نے ایک جواب دیا تھا جس پر اعتراض پیدا ہوا۔ پہلے تو آپ تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیجئے، یہ آپ میرے جو ساتھ کیو ٹی وی پہ نعت خوان وغیرہ بیٹھتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھیے گا کہ میں جو عام قسم کے شعراء ہوتے ہیں جن کے شعر اکثر خلاف شرع ہوتے ہیں میں ان کو منع کرتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جید اور اچھے علماء خصوصاً آقا نعمت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ، اسی طرح مولانا حسن رضا خان صاحب ہیں، اختر رضا خان صاحب ہیں اور دیگر، ان کے اشعار پڑھے جائیں، اور یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تناظر کہ اس قسم کے اشعار کے اگر ہمیں کوئی شک ہو کہ یہ کسی غیر عالم کا شعر ہے تو میں اس کو اکثر روک دیتا ہوں اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو۔ دوسرا، ہمارا مسجد کا ذرا ماحول آپ سمجھیے، ہمارے پاس اطراف میں تمام آفیسز ہیں، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، اور میں اس طرح کی مختلف چیزوں پہ کلام کرتا ہوں، لوگ اپنے کویسچن ہمیں بھیجتے ہیں جس میں بہت سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اختلافی مسائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں اور ہم اس کے جواب دیتے ہیں۔ تو اب اسی تناظر میں یہ شعر میرے پاس پیش کیا گیا۔ پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ مجھے کسی کا خوف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے زمانہ طالب علمی سے یہاں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ لہذا نہ مجھے کسی کا خوف ہے، نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ ہزارہ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو معلوم نہیں ہوتے کس کے ہیں، تو واللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے۔ یہ شعر آیا اور ہماری مسجد میں جیسا ماحول تھا کہ معلل بالاغراض میں عقائد کے بارے میں بیانات کر رہا تھا، تو اسی کے تناظر میں پھر میں نے اس کا جواب دیا، جو جواب میری نظر میں بالکل پرفیکٹ تھا کہ بظاہر اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کے لیے پہلے غرض تھی، اس کی وضاحت کر دی کہ وہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ہزارہا ان کے ساتھ غرضیں وابستہ ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اس شعر کو پبلک میں نہ پڑھا جائے، چونکہ مجھے اس کے شاعر کا علم نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے تو میرا جواب یوں ہوتا کہ اس کو آپ بالکل پبلک میں پڑھیں کہ ہمارے اکابرین کے اشعار نہیں پڑھے جائیں گے تو کس کے پڑھے جائیں گے، لیکن وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ دیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول بھی ہوتا ہے جیسے ہماری مسجد کا ماحول ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض کر سکے تو جواب دے دیں۔ اور اسی طرح میں جیسے بعض اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سجدہ وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیں۔ ایسے ہی میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری میں بہت سارے ایسے شعر ہیں جن کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ تو مقصود کوئی خدا نخواستہ منع کرنا نہیں تھا، میں کیوں منع کروں گا؟ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں جتنے اعتراضات کر رہے ہیں، حسن ظن ہے میرا کہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہوں گے۔ 32 سال ہو گئے مجھے تقریباً کام کرتے ہوئے، اور 20 سال تو اعلانیہ کیو ٹی وی پر۔ مجھے ایک کوئی ایسی مثال بتائیں جس میں نے اپنے ان بزرگوں کے خلاف کوئی بات کہی ہو۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پہ دلیل قائم نہیں کر سکتے، کہ قرینہ قائم نہیں کر سکتے کہ کوئی دل میں بغض ہے یا کوئی خدا نخواستہ بے ادبی کے قصد و ارادہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھا اور لا علمی کی بنیاد پر تھا۔ اب اس میں طریقہ کار بہرحال کیا ہونا چاہیے تھا اس پہ میں کلام کرتا ہوں، لیکن میری وضاحت یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اکابرین ہیں ان کے شعر نہیں پڑھیں گے تو کن کے شعر پڑھیں گے؟ میں تو جو غیر عالم شعراء ہیں چاہے کتنے ہی معروف کیوں نہ ہوں، میں کہتا ہوں ان کے شعر بھی بڑی احتیاط سے پڑھیں اور ان اکابرین کے شعر تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ ہاں ایسے اشعار کہ مقتضائے حال یہ ہو کہ اس کو وضاحت کے بغیر نہ پڑھا جائے، وضاحت ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں ایک پوائنٹ پہ ذرا کلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہماری گرفت کی اس کے کچھ میں ایک اصول آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے یا آپ اسے کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تو وہ تین طرح کے افراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا وہ کہ جو بد مذہبیت یا کسی شخصیت سے بغض میں معروف ہو، دوسرا وہ جس میں دونوں علامات نہ ہوں، وہ خوش عقیدہ ہو، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو اور اپنے اکابرین کے لیے کوئی بے ادبی ثابت نہ ہوئی ہو بلکہ محبت کا اظہار ہو اور بے شمار بیانات میں ہو۔ تیسرا ہوتا ہے مستور الحال، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان میں سے ہے یا ان میں سے ہے۔ جو بد مذہب ہے، جو کسی سے بغض رکھتا ہے، وہ اگر کسی کے خلاف ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ اس میں بد مذہبیت کا رنگ ہو یا کسی کے خلاف، تو اس میں حسن ظن قائم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے اس کے بارے میں معروف ہے۔ دوسرا جو خوش عقیدہ ہے اور کسی کے بارے میں اس کا بغض وغیرہ ثابت نہیں ہے، بے ادبی ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں اس سے حسن ظن قائم رکھنا واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو مستور الحال ہوتا ہے، جس کا حال معلوم نہیں، اگر وہ کوئی ایسی خطا کرتا ہے تو بالکل اس سے معلوم کیا جائے گا، اس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اب اگر وہ کوئی معقول جواب دے دیتا ہے تو بالکل ویل اینڈ گڈ، اگر وہ جواب معقول نہیں دیتا یا گول مول بات کرتا ہے تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کی اس غلطی یا اس معاملے کا نقصان عوام تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پہنچ رہا، اس کے ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کے حال پر چھوڑ دیں، خوف خدا، آخرت گریف کا احساس پیدا کریں اور کہیں اب تم اس کے ذمہ دار ہو گئے، ہم نے سمجھا دیا۔ ہاں اگر اس کے برائی کا اثر پبلک کے اندر عام ہو رہا ہے تو پھر بار بار کوشش کرنے کے بعد اعلانیہ طور پر اس کی مخالفت کرنا جائز ہے۔ تو پہلا بد مذہب جو معروف ہے اس سے حسن ظن قائم نہیں ہوگا، دوسرا جو خوش عقیدہ ہے اور اس کے دل میں بزرگوں کا کوئی بغض یا کینہ نہیں اور نہ کوئی ایسا معروف، اس سے حسن ظن قائم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنین سے اچھا گمان کرو۔ بدگمانی وہیں جائز ہوتی ہے جب قرائن موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بتایا اگر کوئی خوش عقیدہ ہے اور بغض نہیں رکھتا، اس پہ کوئی قرینہ ہی نہیں ہے تو پھر بدگمانی کیسے جائز؟ سورہ حجرات میں اللہ نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری اس تقریر کو بلاغت کی روشنی میں دیکھیں، آپ سب نے پڑھا ہے جو اہل علم ہیں، کہ اس میں ایک نسبت حقیقیہ اور مجازیہ کی بحث ہوتی ہے۔ اس میں ایک جملہ لکھا ہے انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ تو یہ لکھا ہے کہ اگر یہ جملہ مشرک کہے تو چونکہ وہ شرک میں معروف ہے تو ہم اس کو شرک پر محمول کریں گے کہ وہ اس ساگ کی تخلیق کا سبب یا اس کا خالق موسم بہار کو قرار دے رہا ہے۔ لیکن اگر موحد یہ جملہ کہے تو ہمیں حسن ظن قائم رکھنا ہوگا اور اسے نسبت مجازیہ پر محمول کریں گے۔ اہل علم سے یہ مخفی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا اب ہماری پوزیشن دیکھ لیں، اللہ کا کرم ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور عرصہ دراز سے میں 20 سال تو مجھے ٹی وی پر پروگرام کرتے ہوئے ہو گیا، اور ایک نہیں بے شمار میں نے پروگرام کیے ہیں۔ اور اگر کوئی بغض ثابت ہے تو ذرا ثابت تو کر کے بتائیں۔ میں تو اس خاندان سے بڑی عقیدت اور محبت اور پیار رکھتا ہوں، میرے بیانات اس پر دال ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر حسن ظن قائم کرنا واجب تھا، اس کے خلاف جانا منع تھا۔ اور فقہاء نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی متکلم کلام کرے اور اس کے کلام میں 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو تو اسلام کے پہلو کو فوقیت دے کر اس پہ حکم کفر نہیں لگایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں 99 پہلو کفر کے اور ایک پہلو اسلام کا، اسی کو فوقیت دی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ کسی سے اگر آپ کو ایسی چیز محسوس ہو تو سب سے پہلے اس کے ساتھ حسن ظن قائم کریں
اور پھر اسے ایک وضاحت کا موقع دیا جائے۔ اب میں دین کا درد رکھنے والوں سے کچھ کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ کسی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر گرفت کی کوشش کرنا، پھر علانیہ اس کے کردار اور عزت پر حملہ کرنا، ہزاروں لوگوں کو غیبتوں اور چغلیوں، بدگمانیوں اور دیگر حرام کاموں میں مبتلا کر دینا، یہ شرعاً جائز ہے یا حرام اور گناہ کبیرہ؟ ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے طلب وضاحت کے لیے واٹس ایپ پر میسج چھوڑے تھے اور کال کے لیے، لیکن جواب نہ آیا تو ہم نے قدم آگے بڑھایا۔ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں، 20 سال سے میرا پروگرام احکام شریعت چل رہا ہے۔ میرا واٹس ایپ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ابھی بھی 500 سے اوپر میسج پینڈنگ پڑا ہوگا، جو کھلے ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان عالم صاحب نے اپنا نام بھی لکھا ہو سکتا ہے میں نے میسج بھی پڑھا ہو، لیکن ہزاروں لوگ کہتے ہیں صاحب اس کی وضاحت کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ اب میں ہر ایک کو تو جواب نہیں دے سکتا، تو اگر آپ نے کوئی کال بھی کی، واٹس ایپ پر میں جواب نہ دے سکا، اگرچہ چلیں میں نے آپ کا میسج سن بھی لیا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی ہٹ دھرمی میں قائم ہوں؟ آپ یہ نتیجہ مرتب کریں گے اس کا؟ میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، نہ میں اپنے آپ کو عقل خل سمجھتا ہوں، نہ اپنے آپ کو ناقابل اصلاح سمجھتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں اصلاح کا متمنی رہتا ہوں، میں میدان محشر میں صاف اور پاک و صاف پہنچنا چاہتا ہوں، یہ گندہ نہیں پہنچنا چاہتا، قابل گرفت ہو کے نہیں پہنچنا چاہتا۔ اگر آپ کو وضاحت طلب کرنی تھی تو کیا صرف اس کا یہی طریقہ ہے کہ 2 کال اور واٹس ایپ پہ میسج چھوڑنا؟ کیا یہ شرعی حجت ہے؟ کیا اس کی بنا پر آپ کسی سے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ کیا اور طریقے نہیں تھے؟ آپ TCS کر دیتے۔ میں کراچی میں بیٹھا ہوں، میری اکیڈمی معروف ہے، کسی قاصد کو بھیج دیتے تاکہ اتمام حجت ہو جاتا کہ ہم نے تو آدمی بھی بھیجا، مفتی صاحب نے اس کو منہ نہیں لگایا، جواب نہیں دیا، نو، صرف اتنا۔ تو ایک شخص جو اتنا معروف ہو، اگر میرے پاس ڈیلی 200 میسج آتا ہے فرض کر لیں، اس سے بھی زیادہ آتا ہے، اور ایک میسج کے اندر 4 5 سوال ہوتے ہیں، آپ اگر جواب دے کر دیکھیں 10 20 30 40 کا جواب دیں گے، 2-3 گھنٹے نکل جاتے ہیں آرام سے، پتہ نہیں چلتا، وقت میں اتنی بے برکتی پیدا ہو گئی ہے۔ اب اگر 200 میسیج ہے، آپ میں نے 50 کا بھی جواب دیا، فرض کریں 150 تو اب بھی باقی ہے، پھر وہ جن کو جواب دیا ہوتا وہ دوبارہ سوال کر دیتے ہیں، اگلے دن اور نئے آ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے مصروف آدمی جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے، اگر اس کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بر وقت وہ جواب نہ دے سکے، تو کیا فوراً آپ اس کے ساتھ بدگمانی کریں گے؟ آپ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیتے، لیکن بہرحال ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہے۔ میرا کویسچن یہی ہے کہ کیا صرف اتنا 2 کالز یا واٹس ایپ پہ میسیج، کیا یہ اتمام حجت کے لیے کافی تھا؟ اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا، کتنے عرصے میں کیا تھا؟ حالانکہ جب جاری کیا تو اس میں لکھا ہے کہ من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ اتنا واضح اس میں کفر تھا ان عبارات کے اندر کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے میری معلومات کے مطابق تقریباً 30 سال تک انتظار کیا ہے، مسلسل ان کو وضاحت کا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معقول تعویل کر لیں اور میں پھر اس کے اوپر حکم شرع مرتب کروں، لیکن جب اتنا طویل عرصہ گزرا کوئی معقول وضاحت نہیں آئی، اور اس کا نقصان عوام میں بہت تھا کیونکہ حکم کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس پہ حکم کفر جاری کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اگر میں نے ایک شعر کو میں وضاحت کر چکا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں جان بوجھ کر بھی کرتا، فرض کر لیں وہ، اور ایک طرف ایسا کفر جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس میں جب اس میں 30 سال تک اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نے ویٹ کیا، تو آپ اس میں اتنے بے قرار ہو گئے کہ آپ نے فوراً عوام الناس کو کے اندر یہ عام کر کے اور بدگمانیوں اور غیبتوں چغلیوں کے دروازے کھول دیے۔ اس پہ ذرا توجہ کریں، ہونا ہی چاہیے تھا، آپ رجوع کرتے، مجھے وضاحت کا موقع دیتے، اس کے بعد آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے کرتے، لیکن بہرحال اب آخرت میں آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے، میں نے وضاحت کر دی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے، میں نے اس کو ایک عام شعر کی طرح لے کر اور صرف اس لیے منع کیا میرے مسجد کا ماحول ایسا ہے، چلیں مسجد کے ماحول سے بھی قطع نظر مراد یہی تھی کہ اس قسم کے شعر پڑھے نہ جائیں، عام شعراء کے میرا ذہن میں تھا،
اور اگر پڑھا جائے تو وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ میں نے تو وضاحت کر دی، اب بتائیے کہ مجھ پر توبہ واجب ہے یا میری وضاحت کے بغیر اس پر کلام کر کے جو لوگوں میں اتنے مسائل پیدا ہوئے ان پر توبہ واجب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک امام کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں پر بلا ثبوت الزام لگایا تھا، بلا ثبوت، آپ نے بھی ثبوت نہیں، آپ نے وضاحت کا موقع دیے بغیر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا حکم جاری کیا؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کے اندر ہے۔ سوال یہ تھا، سوال تھا کہ اس نے اعلانیہ طور پر کچھ مسلمانوں پر بیان کرتے ہوئے تہمت لگائی امام صاحب نے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی اس قدر میں شک نہیں کہ اس نے وہاں کے عام مسلمان مردوں بیویوں کی حرمت پر دھبا لگایا اور اسے خاص مجلس وعظ میں کہہ کر مسلمانوں کو ناحق بدنام کرنے اور ان میں اشاعت فاحشہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھایا اور بکثرت مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی ایذا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ناحق اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ الطبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 3607۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان میں فحش چیز عام ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر تہمت لگانا، ان کو مجلس وعظ میں ذکر کرنا، یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے، اور اس کی میں آگے اور آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ جب اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس پر دونوں جہان میں عذاب شدید کی وعید ہے تو یہ بھی کبیرہ ہوا، اور مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اور یہ فسق بالاعلان برسر مجلس وعظ ہوا، یعنی اعلانیہ طور پر، تو اس وجہ سے وہ بھی فاسق معلن ہوا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ میرا قصور بڑا تھا یا آپ نے جو کیا وہ قصور بڑا ہے۔ میں کسی کی گرفت کا ارادہ نہیں ہے، میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو نہیں چاہتا کہ وہ خدا نخواستہ شیطان کے بہکائے میں آ کے وہ کام کریں کہ میدان محشر میں بچ جاؤں اور آپ پھنس جائیں۔ اب میں ذرا ایک اور آپ کو بات کہتا ہوں، ذرا غور سے آپ سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کیا ہے؟ اگر علماء اہل سنت سے کوئی لغزش بھی ہو جائے، یہاں لغزش نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے وضاحت کر دی، فرض کر لیں آپ اس کو لغزش کا نام بھی دے دیں گے، غلطی کی مفتی صاحب آپ نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی علماء اہل سنت کی غلطی سامنے آنے پر کیا تعلیم ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اگر خصوصاً جو ہمارے پڑوسی ملک کے بھائی بہن ہیں جو اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں مجھ پر مسلسل اٹیک کر رہے ہیں، تو اختر رضا خان صاحب تو نچلے درجے کے ہیں، میں ان سے اوپر کے درجے اعلی آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم آپ کو عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، کیونکہ اس خاندان سے آپ محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس تعلیم کو قبول کریں اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، یا آپ نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو ثابت کیا ہے، جو بات بیان کی ہے، وہ ایک مجرم کے بارے میں، ملزم کے بارے میں نہیں ہے۔ جب تک ایک الزام لگتا ہے ملزم ہے، جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے۔ آپ نے مجھے ملزم تو بنایا، مجرم ثابت نہیں ہوا، کیونکہ میں نے وضاحت کر دی۔ اگر مجرم ثابت ہوتا اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے سوچنے کا وقت یہ ہے کہ جب مجرم کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں تو ملزم کے بارے میں جب آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اہل سنت سے بتقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو، یعنی واضح غلطی، اس کا اخفاء واجب ہے، یعنی اس کو چھپانا واجب ہے کہ معاذ اللہ لوگ ان سے بد اعتقاد ہوں گے، تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا، اس کی اشاعت
اشاعت فاحشہ ہے، اور اشاعت فاحشہ بنص قرآن عظیم حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہی آیت کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات کا چرچا پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ فرض کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، فرض کر لیں، حالانکہ میں نے آپ کو سمجھایا یہ الزام ہے، جرم ثابت نہیں ہوا، فرض کر لیں، تو آپ پہ کیا واجب تھا؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس غلطی کو چھپانا واجب تھا، اخفا واجب تھی، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو، آئیے دیکھ لیتے ہیں کون بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے، آئیں دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر ایک اہل سنت سے وابستہ عالم کام کر رہا ہے، تو آپ اگر اس کے خلاف اس کی غلطی کو پبلک میں عام کریں گے اور بہت زیادہ اس پہ کریں گے تو یہ اشاعت فاحشہ ہے۔ اب جو میں نے کیا اس کو ثابت کریں کہ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اصاعت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا۔ اور جو آپ کر رہے ہیں میں نے آپ کو ثابت کر دیا، اعلیٰ حضرت کی عبارت کے اعتبار سے آپ اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے توبہ کے دروازے کھولیں، توبہ کر لیں، ٹھیک، اور اگر آپ کی انانیت اور آپ کی ایگو اس کی اجازت نہ دے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کام تھا آپ کو بتانا۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، یہ عوام کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ذرا سمجھیے گا کہ یہ علماء میں کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں اتفاق نہیں ہوتا، کیوں کسی کی غلطی پکڑ کے اس کو فوراً پبلک کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اشاعت فاحشہ ہے، اس کا اخفا، اس کو چھپانا واجب تھا اور ترک واجب گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا بیان فرماتے ہیں، اتفاق علماء کا یہ حال کہ حسد کا بازار گرم، ایک کا نام جھوٹوں بھی مشہور ہوا، یعنی ویسے مشہور ہو گیا تو بھتیرے سچے اس کے مخالف ہو گئے، اس کی توہین تشنیع میں گمراہوں کے ہم زبان بنے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے۔ اب فرمائیں کہ وہ قوم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب کویسچن کر رہے ہیں، فرمائیں کہ جو قوم اپنے میں کسی ذی فضل کو نہ دیکھ سکے، اپنے ناقصوں کو کامل اور قاصروں کو ذی فضل بنانے کی کیا کوشش کرے گی؟ پھر فرماتے ہیں حاشا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ کلیہ نہیں ہے، یعنی 100% تو ایسا نہیں ہے، لیکن للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔ اس لیے جو حضرات میرے خلاف اس معمولی سی بات کے اوپر اتنا زیادہ بھڑک گئے اور اتنا اس کی اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہوئے، اپنے آپ سے کویسچن کریں کس جذبے کے تحت تھے۔ اگر میں نے ایک شعر کو منع بھی کیا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا، ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے کسی بھی طریقے سے رجوع کرتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ غلط ہے، آپ اس کا جواب دیں، میں انشاءاللہ آپ کو اور اس کے جواب عرض کروں گا۔ اب میں ذرا آخر میں خصوصاً ان لوگوں سے کہ جو تصویر اور ویڈیو کو ناجائز کہتے ہیں اور چینلز کو دیکھنا حرام کہتے ہیں، ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہ زیادہ تر ہمارے پڑوسی ملک کے بہت سے بھائی بہن بھی ہیں، ان سے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے، اختر رضا خان صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کو ہزار درجات عطا فرمائے، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں میدان محشر میں بہت بڑا مقام و مرتبہ اور لاکھوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے قدموں کی گرد کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو، میری نسلوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آپ کا تصویر اور ویڈیو کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ ناجائز اور حرام کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جو ناجائز اور حرام کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ فاسق معلن ہے ان کے فتوے کے مطابق، اور وہ امامت کا حقدار نہیں ہے، وہ بیعت کا حقدار نہیں ہونا چاہیے، یہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خصوصاً جو حضرات، آپ نے میرے خلاف تو بولا، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو اختر رضا خان صاحب کے فتوے کے خلاف جاتے ہوئے کلپس بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، یہ چینلز پر آتے ہیں، لیکن آپ کی تائید میں بول رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ آپ کی تائید میں نہ بولیں تو ویڈیو حرام، تصویر حرام، چینل پہ آنا حرام اور کوئی مسئلہ نہیں، یہ حرام، اور جب وہ آپ کی تائید میں کلپ ریکارڈ کر کے بھیجیں تو آپ اس کلپ کو ہر جگہ عام کریں، ویڈیو عام کریں، تو بتائیں
آپ اعلیٰ اختر رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کے فتوے کے خلاف جا کر بے ادبی کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو حضرات میری گرفت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اختر رضا خان صاحب کے شعر کو منع کیا، آپ کی عقیدت کو سلام، بہت اچھا، کیا اس عقیدت کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ اختر رضا خان صاحب کے فتوے کو مانیں اور ویڈیو نہ بنائیں، چینل پہ نہ آئیں؟ آپ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، آپ چینلز پہ آ رہے ہیں، اختر رضا خان صاحب اس فعل کو حرام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ میرا شعر کو منع کرنا بڑا جرم تھا، یا آپ کا اختر رضا خان صاحب کی عقیدت کا جھنڈا بلند کر کے خود ان کے فتوے کے خلاف کرنا برا ہے؟ مجھے جواب چاہیے اس کا۔ بتائیے آپ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں کہ نہیں اختر رضا خان صاحب کے فتوے کی روشنی میں؟ ایسے حضرات کی امامت اور خطابت کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی اختر رضا خان صاحب کا خلیفہ ہو کر ایسا کرے تو کیا اس کی خلافت اپنے خلافت دینے والے کے فتوے کے خلاف چل کر قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کیونکہ ان کے نظر میں تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کے چند چیزوں کے جواب دیں گے۔ نمبر ایک، کہ ایک عالم اہل سنت جو معروف ہے اور عرصہ دراز سے اعلانیہ طور پہ کام کر رہا ہے، بزرگوں سے بغض ثابت نہیں، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا؟ نمبر دو، اسے وضاحت کا موقع دیے بغیر، اتمام حجت کیے بغیر اس کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا، غیبتوں، چغلیوں اور گناہوں کا بازار گرم کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نمبر تین، اگر ایک اہل سنت کے عالم سے فرض کرنے کو غلطی ہو بھی جائے، اسے اس طرح پبلکلی ذکر کر کے لوگوں کو بدظن کرنا، یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ایسے لوگ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں یا نہیں ہیں؟ اگلا سوال، کہ میرا نادانستہ طور پر اختر رضا خان صاحب کے شعر کو پبلکلی پڑھنا منع کرنا، کیا یہ حرام اور گناہ کبیرہ تھا؟ یا اور یہ کیا بہت بڑی بے ادبی ہے؟ یا جو اختر رضا خان صاحب کے فتوے کو نہ مانے ویڈیو اور تصویر کے، یہ بڑا بے ادب ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ان سوالوں کے جواب ٹو دا پوائنٹ مجھے دینے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں صرف خوف خدا رکھنے والے حضرات سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس بیچارے کو کوئی کلپ سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ میرے نام سے ماشاءاللہ لاکھوں تک وہ چیز پہنچ گئی ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں خدا را کو مثبت کام کر کے شہرت حاصل کریں، کوئی مثبت کام کر کے پبلک کو جمع کریں، دوسرے کے نام کی شہرت کی بیساکھیوں پر اوپر آنے کی کوشش نہ کریں، اچھا کام کیجئے، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی۔ کسی کو خلاف شرع طریقے سے بدنام کر کے اور اشاعت فاحشہ کے حرام کام کر کے اگر آپ ویورشپ حاصل کر بھی لیں گے، یہ آپ کو شہرت راس نہیں آئے گی، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اب میں آخر میں بس یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، خاص طور پر کہ جو متبوع ہیں اور لوگ ان کے بہت زیادہ تابع ہیں۔ آپ غیر محتاط قدم نہ اٹھائیے، ورنہ دو چیزیں بس میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے فرما روا ہرقلہ کو جب دعوت و تبلیغ کا مکتوب بھیجا تو آپ نے اس میں فرمایا اسلم تسلم، تو اسلام لیا سلامت رہے گا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرا اجر دو گنا عطا فرمائے گا، یا دو مرتبہ، ایک اپنے نبی کا کہنا مانا کرسچن تھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دوہرا اجر۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر اگر تو نے منہ پھیر لیا، اسلام قبول نہ کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تجھ پر تیرے ماتحت جتنے متبع ہیں ان سب کے گناہوں کا ببال ہوگا۔ جتنوں نے کلپ بنا کر عام کی اور اتمام حجت نہ کیا، اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہوئے، یاد رکھیے جتنے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں، آپ اس کے جواب دیں ہیں، اور بروز قیامت یہ سب کھڑے ہوں گے اور آپ سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے 1017 نمبر، پہلی والی جو تھی وہ بخاری کی روایت ہے، بڑی معروف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی اجر ہوگا جو اس پر عامل ہوئے، اس طرح کہ
اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہو، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو ملے گا۔ لیکن ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا، کان علیہ وزرہا، تو اس پر اس برے عمل کا وبال ہوگا، ووزر من عمل بہا من بعدی، اور ان لوگوں پہ بھی وبال ہوگا جو اس پر بعد میں عمل کریں گے، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے وزن میں کوئی کمی کی جائے۔ تو خدا را میں گزارش کرتا ہوں، آپ برا نہ مانیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں نہ میں کسی کی وجہ سے پکڑا جاؤں، نہ میری وجہ سے کوئی پکڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں، یہ آپ کے متبعین جتنے گناہ کرتے رہیں گے، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ آپ میرے بیانات سنیں، میں علماء کی عزت کی بات کرتا ہوں، میں نے کتنوں کو مخالف بنا لیا صرف اس وجہ سے کہ میرے ہر بیان کا موضوع آپ دیکھ لیں، آج کل جتنے میں بیان کر رہا ہوں، علماء کو عزت دیں، انہیں اسٹیج پہ وقار عطا کریں، غیر عالم کو عزت دینا چاہیں کسی معقول وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس انداز سے نہ دیں کہ ایک عالم کے لیے تضییق اور توہین کا پہلو نکلتا ہو، تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ میرے بیانات کا موضوع ہے۔ خدا را صفوف علماء میں اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ اگر اللہ نے مجھے عزت دینی ہے، آپ رات دن کوشش کرتے رہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کام لے رہا ہے، مجھے لوگ اتنا سن رہے ہیں، رات دن میں لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند باتیں کر کے آپ سب کے دلوں سے محبت نکال دیں گے؟ یہ کوشش لایانی کوششیں ہیں، بیکار ہیں۔ صرف اتنا ضرور ہوگا کہ جب کسی معروف شخص کے خلاف ہم کو کلپ نکالتے ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اگر یہ اشاعت فاحشہ میں آ گیا تو ان جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا آپ پر وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔